اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب علیہ مسیح السلام نے ایک کتاب جس کا نام سر الخلافہ ہے وہ تصنیف کی. یہ کتاب عربی میں زبان میں لکھی گئی اور اس کے بعد اس کا آج تک نہ اردو میں ترجمہ کیا گیا اور نہ ہی انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا گیا. اس لیے ہمیں سے اکثریت احمدیت کی اس کتاب کو صرف کتاب کے نام سے جانتی ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اسی کہ وہ عربی زبان میں لکھا ہے. اور 99% سے زیادہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں. اس کے ترجمہ کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی گئی. یہ کتاب کی طرف میری توجہ مبذول کروائی گئی تو میں نے اپنے محترم شفیق باپ یا منان عمر صاحب سے پوچھا. انہوں نے مجھے اس کتاب کے کانٹینٹس بھی بتائے اور خوش اتفاقی سے انہی دنوں احمدیہ جماعت لاہور کی طرف سے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، جو کہ آج بھی ان کی ویب سائٹ ahmadiyya.org پر موجود ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد خلیفہ مانتے تھے. یعنی خلیفۃ و رسول جو کہلائے وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے. باقی آنے والوں کو خلیفۃ و رسول، یا چونکہ یہ ٹرم لمبی ہو جاتی تھی تو امیر المومنین کے نام سے پکارا جاتا تھا. ایک تو مجھے یہ لطیف نقطہ مجھ پر واضح ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہمارے لیے ایک مثال ہے. ہم جب بھی کوئی خلافت کے متعلق سوالات کرتے ہیں تو ان کی زندگی، ان کی خلافت، دور خلافت سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. پھر حضرت مسیح السلام نے اس کتاب میں ایک اور بڑا نقطہ معرفت، لطیف نقطہ بیان کیا کہ یہ خلافت کبھی بھی موروثی نہیں ہوتی، یہ خلافت کبھی بھی خاندان میں نہیں چلتی. اس میں یہ بھی نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو خلافت تھی، یہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی، جس کو خلافت راشدہ کے نام سے پکارا گیا، یہ بندوں کے بنائے ہوئے، بندوں کے منتخب یافتہ خلفاء پر مشتمل تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بنایا تھا. بندوں نے حضرت خلیفۃ المسیح کا، حضرت خلیفۃ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا تھا. میں خلافت کے بارے میں ایک آدھ ویڈیو شروع میں دے چکا ہوں جس میں نے 3 قسم کی خلافت کا ذکر کیا ہے. اب میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ ریوائز کروں. میں نے جو پچھلی ویڈیو آیت استخلاف اور ہمارے خاندانی خلفاء کے بارے میں دی تھی، اس میں میرے بھائی فضل احمدی نے یہ جواب دیا. میرا یہ ان سے سوال تھا کہ کیا ان خلفاء میں سے، یعنی خلفاء راشدہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میری خلافت اس آیت استخلاف کے مصداق ہے؟ میرا سوال ان سے یہ تھا بحیثیت ایک احمدی مسلمان ہونے کے. اور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو حجت مانتا ہوں. ہر وہ بات جو ان کی ذات سے منسوب ہے وہ زیادہ آتھینٹک ہے میرے لیے بنسبت دوسرے خلفاء کے. اگر حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ میری تقرری خدا تعالیٰ نے کی ہے
اور میں ہی آیت استخلاف کا مصداق ہوں، تو میں پھر ان کے بعد آنے والے خلفاء کے اس بیان پر غور کر سکتا ہوں، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ مولانا نور الدین نے یہ کہا اپنی خلافت کے بارے میں۔ میرے بھائی، جس طرح ہم مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے، قرآن اور سنت، اور اس کے بعد قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، اس کے مقابلے میں اگر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اپنا بیان دیتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا، تو ہمیں اس کو رد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو مقام رسول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ میرا نہیں، ہمارے سامنے وہی مثال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ تو جس طرح ہمارے لیے حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسیح موعود نہیں، اسی طرح ہمارے لیے حجت حضرت ابوبکر صدیق ہیں، نور الدین نہیں ہے۔ تو نور الدین کا وہ بیان میں اس وقت دیکھوں گا، غور کروں گا، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیان سے مطابقت رکھتا ہوگا۔ اگر یہ بیان ان کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا تو میرا پورا حق ہے کہ اس بیان کو رد کر دوں۔ تو میں تو آپ لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا آیت استخلاف کو خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق جو کہ سب سے پہلے تھے، یا ان کے بعد آنے والے خلفاء، انہوں نے اپنے آپ کو اس خلافت کی تقرری کا آیت استخلاف کے مطابق اس کو مصداق ٹھہرایا تھا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو میرے بھائی فضل احمدی ضرور حضرت ابوبکر کی مثال دیتے، ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی، اور میں چیلنج دیتا ہوں وہ قیامت تک کبھی بھی یہ مثال میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ بیان نہیں پیش کر سکتے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، اس کے مصداق ہے۔ میں فی الحال اس بحث کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔